لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اور سماج، واہ رے سماج، یہ بیچارہ اتنا مجبور کر دیتا ہے، کچھ تو ہو۔ اچھا، جن کی لڑکیاں ہیں وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب بہت اچھا بولنا ہے، لیکن جب یہ لوگ اپنے لڑکوں کی شادی کرتے ہیں تو یہ بھی مانگ کرتے ہیں۔ یہ بڑا دستور ہے۔ ارے جب تم یہ چاہتے ہو کہ میری لڑکی کی شادی میں کوئی جہیز نہ لے، تو آپ بھی تو ایک ایسے اصول بناؤ کہ ہم اپنے لڑکے کی شادی بغیر جہیز کے کریں۔ آپ لڑکے کی شادی میں تو لینا چاہتے ہیں، لیکن بیٹی کی شادی میں دینا نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہ دستور سماج کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا، ایک قانون بنانا پڑے گا، نہ دیا جائے گا نہ لیا جائے گا۔ اور سوچو تو صحیح کہ ایک باپ 18 19 20 22 سال تک اپنی لڑکی کی نگرانی کرتا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، بیوی اپنے میکے گئی ہے، آپ کی بیٹی جوان ہے، لیکن آپ گھر چھوڑ کے اس لیے نہیں جاتے ہو کہ گھر میں میری سیانی جوان بیٹی اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، آپ اس کے لیے چوکیدار بن جاتے ہو۔ جس نے چوکیدار بن کر 20 22 سال تک ایک بیٹی کو پالا ہو، پھر وہ تمہیں نکاح میں اپنی جوان بیٹی تمہیں دے رہا ہو، آئے بھیڑیو تمہیں شرم نہیں آتی اسی گھر میں ڈاکہ ڈالتے ہوئے کہ مجھے موٹر سائیکل دو، مجھے یہ دو، مجھے وہ دو؟ ارے تم سے تو اچھے وہ بھیڑیے جو خود بھیڑیوں کو نہیں کھاتے ہیں، تم سے اچھے وہ خونخوار جانور ہیں۔ شیر کو نہیں کھاتا ہے، سانپ کو نہیں کھاتا ہے، سانپ زہریلا ہے لیکن دوسروں کے لیے، شیر چیر پھاڑ کر کے کھاتا ہے لیکن دوسرے جانوروں کو، لیکن تم تو انسان ہو، انسانی کو کھا رہے ہو۔ تم سے بڑا بھیڑیا کون ہے؟ تم سے زیادہ خطرناک کون ہے؟ تم سے زیادہ زہریلا کون ہے؟ تم نے لڑکے کو پالا پوسا، 5-10 لاکھ کی دکان دے دی، اب لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو اور لڑکی کے باپ کے لیے بھیڑیے بن جاتے ہو۔ ہمیں بائک چاہیے، ہمارا لڑکا MBBS ہے تو ہمیں 4 ویلر چاہیے، ہمیں سوئفٹ چاہیے، ہمیں انووا چاہیے، ہمیں اسکارپیو چاہیے۔ ارے کٹورا لے کے بھیک مانگ، راستہ ہم بتا دیتے ہیں، پارلیمنٹ کے نیتاؤں کے پاس چلا جا، یوگی جی اور مودی جی کے پاس چلا جا، رحم آ گیا تو تیری جھولی میں ڈال بھی دیں گے۔ اور ویسے بھی BJP ویسے ہی اپنے ایجنٹوں کو تلاش کر رہی ہے، اور ہم ہی لوگوں میں سے اس کو اپنے دلال مل بھی گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کیا بتائیں اور کس طرف جائیں؟ ہم جانا نہیں چاہتے ہیں کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، آئے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں، یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں۔ ذرا سوچو، ہم نے کبھی شیر کو نہیں دیکھا، وہ خطرناک ہے، لیکن کبھی شیر کو شیر پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم نے کبھی سانپ کو سانپ پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی بھیڑیے کو بھیڑیے پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم نے ایک جانور کو دیکھا کہ وہ دوسری نسل پر حملہ کرتے ہیں، دوسرے جانوروں پر حملہ کر کے اس کا شکار کر کے کھاتے ہیں، لیکن ہائے انسان، تو کتنا بڑا بھیڑیا ہے اور کتنا خونخوار ہے کہ تو اپنے ہی جیسے انسان پر حملہ کرتا ہے، اپنے ہی جیسے انسان پر حملہ کر کے اس کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھاتا ہے۔ وہ بیچارہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے لون لیتا ہے اور اس لون کے لیے اپنا مکان لون پر رکھ لیتا ہے، اپنے مکان کے کاغذ دے کر وہ آسان اور سستے بیاج کے در پر وہ لون لیتا ہے اور پھر وہ اپنی بیٹی کی ودا کر دیتا ہے، لیکن اس گھر کا قرض ادا کرتے کرتے اس بوڑھے کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے بینک والے آئے، انہوں نے گھر پر قبضہ کر لیا، سب کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کے ذمہ دار ہیں آپ۔ میرے بھائیوں، اس دستور کو آسان کیجئے، نکاح کو آسان کیجئے، شادیوں کو آسان کیجئے۔ جب جائز کاموں میں فضول خرچی جائز نہیں ہے، جب اچھے اور دینی کاموں میں فضول خرچی جائز نہیں ہے، تو میرے بھائیوں ان برے کاموں میں فضول خرچی کی اجازت کون دیتا ہے؟ ان فضول خرچی میں ایک چیز اور بھی آتی ہے، جہاں شراب ہے، جہاں بارات ہے اور شادیاں ہیں، وہیں پر ایک فضول خرچی میں ایک چیز اور آتی ہے، بیڑی اور سگریٹ اور تمباکوؤں میں جو پیسہ ہمارا برباد ہوتا ہے، یہ بھی فضول خرچی ہے۔
اور آج کے زمانے میں سب سے زیادہ پیسہ جو خرچ ہو رہا ہے وہ شراب نوشی پر ہو رہا ہے۔ ہمارے سماج کی نوجوان نسل آج جتنی تیزی کے ساتھ شراب کی طرف بڑھ رہی ہے، شراب کی طرف بڑھ رہی ہے، میرے بھائیوں اب اس کو روکنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ مولانا جرجی سال میں ایک بار آئیں گے، بول کے چلے جائیں گے، تقریر کر کے چلے جائیں گے، لیکن کام تو ہمیں اور آپ کو خود کرنا ہے۔ روکنا تو سماج کو ہے، ذمہ داروں کو ہے۔ آئیے شراب مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے مختلف حالات میں کم ہوتی گئی اور لاسٹ میں آ کر وہ حرام قرار دی جاتی ہے، لاسٹ میں آ کر حرام قرار دی جاتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں شراب کے سلسلے میں مکے میں سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ آیت یہ تھی، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ دیکھیے ابھی شراب حرام نہیں ہوئی ہے لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے، آئیے دیکھیے نوجوانوں سنیے ان آیتوں کو۔ اللہ کہہ رہا لوگوں پھلوں میں سے کھجور اور انگور بھی ایک پھل ہے، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، نخیل نخل کھجور کو کہتے ہیں، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، عنب انگور کو، کھجور اور انگور بھی ایک پھل ہیں، بہت سے پھل ہیں، ان پھلوں میں سے کھجور اور انگور بھی ایک پھل ہے۔ کھجور ڈیٹ، انگور گریپس، یہ پھل ہیں، بہت سے پھل ہیں، لیکن یہ دو پھلوں کے نام آئے ہیں۔ پھلوں میں سے کھجور اور انگور بھی پھل ہیں، تتخذون منہ سکرن، جن سے تم نشہ بناتے ہو، لیکن ابھی حرام نہیں ہوا۔ تتخذون منہ سکرن، جن سے تم نشہ بناتے ہو۔ عرب کے اندر کھجور سے اور انگور سے، جو سے شراب بنائی جاتی تھی۔ جن سے تم نشہ بناتے ہو، جن سے تم سکر نشہ تیار کرتے ہو، ابھی حرام نہیں ہوا۔ دیکھیے بتایا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور خوبصورت حسین و جمیل رزق بھی پاتے ہو، یعنی کھجور ایسے کھا لو تو وہ خوبصورت پھل ہے، اچھا رزق ہے، کھا لو، اور اس سے تم نشہ بھی بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نشہ کہا ہے لیکن نشے کو حسن نہیں کہا ہے، یعنی پینا چاہو تو پی لو، لیکن یہ رزق حسن نہیں ہے، نشہ ہے۔ تم پی رہے ہو پیو، اس وقت تک ابھی حرام نہیں ہوا تھا، پینے کی اجازت ہے، لیکن اللہ نے سکرن کہا جن سے تم نشہ بناتے ہو، لیکن نشے کے ساتھ حسن نہیں کہا، اور رزقن کے ساتھ حسن کا، رزقن حسنا، اور جب ایسے ہی کھاتے ہو تو یہ پاکیزہ رزق ہے، اچھا رزق ہے، یعنی ایسی کھجور انگور کھاؤ تو اچھا ہے، لیکن جب نشہ بنا لیتے ہو تو اچھا نہیں ہے۔ پی رہے ہو پیو، کھا رہے ہو کھاؤ، لیکن اچھا نہیں ہے۔ دیکھیے شروعات ہی بتا رہی ہے کہ کھا سکتے ہو لیکن اچھا نہیں ہے، پہلی چیز۔ اب دوسری جگہ آئیے قرآن میں، اب اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کیا فرمایا۔ اب دیکھیے شراب کی، اب مدینہ میں جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے اللہ کے رسول، یہ مکے میں آیت نازل ہوئی، اب جب مدینے پہنچے تو شراب کے بارے میں کیا حکم آتا ہے۔ یہاں پر بھی حرام نہیں ہو رہی ہے، سنیے، ادھر بھی حرام نہیں ہو رہی ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدینے کے لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کیا ہے یہ؟ قل، کہہ دو، مدینے والوں سے کہہ دو، جن سے آپ مخاطب ہیں ان سے کہہ دو، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ ان سے کہہ دو کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے،
اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، کچھ پروفٹ بھی ہے، کچھ فائدہ بھی ہے۔ شراب اور جوئے میں کچھ فائدہ بھی ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ ہمیں ٹینشن ہے، 4 بیٹیاں ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے، پی گئے ٹینشن دور، خر ماں بہن بیٹیاں بھاڑ میں جائیں، یہ فائدہ ہے۔ جوئے میں فائدہ کیا ہے؟ کون جیتے گا IPL؟ کے نائٹ، شاہ رخ خان کی ٹیم، وہ کہتا نا 1 بج 20 ہزار کی لگ گئی، جو جیت گیا اس کو 20 ہزار بیٹھے بیٹھے مل گئے، اور جو ہار گیا وہ گیا گھر میں بیوی کی سینڈل یاد کر رہی ہے، چل۔ اب جو جیت گیا اس کو فائدہ ہے۔ ابھی حرام نہیں ہوئی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نقطہ چھیڑا، کیا کہا؟ منافع للناس، جو جیت گیا اس کو کچھ فائدے ہیں، لوگوں کے لیے تھوڑے بہت فائدے ہیں، لیکن اسمہا قل فیہما اسم کبیر، فائدے مت دیکھو، ان کا گناہ بڑا ہے۔ یہ دوسری آیت ہے جہاں بھی شراب بالکل حرام نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ بتا دیا گیا فائدے کم ہیں، نقصان زیادہ ہے۔ تیسری جگہ آئیے، اب دیکھیے تیسری جگہ اللہ نے، یہ بھی مدینہ میں اتری آیت، قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ یہاں دیکھیے گا، آئے مسلمانوں، اب یہاں شراب پہ پابندی لگ رہی ہے، لیکن ایک دم نہیں لگی، ایک دم نہیں کہا گیا مت پیو، نہیں، یہاں لگائی ہے لیکن لمیٹڈ، دھیرے دھیرے لگایا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ آئے ایمان والو، آئے مسلمانوں، آئے محمد پر ایمان لانے والو، محمد کے رب کو اللہ ماننے والو، اللہ سے ڈرنے والو، تم شراب مت پیو، تم نماز مت پڑھو، تم نماز کے قریب مت جاؤ، جب تم نشے میں ہو تب، جب تم نے شراب پی ہو تب تم نماز مت پڑھو۔ جیسے ابھی وہ ہمارے حبیب الرحمان صاحب بتا رہے تھے نا، پیاز کھا لو تو ہماری مسجد کے قریب نہ جاؤ، جب تک پیاز کی بدبو رہتی ہے تب تک نہیں، لیکن آج کل پیاز کی بدبو بہت جلدی ختم بھی ہو جاتی ہے۔ آپ پیاز اگر کھائے ہیں تو اب 15-20 منٹ رکنے کی ضرورت نہیں ہے، کچی پیاز کھانے کے ساتھ اگر سلاد میں آپ کھائے ہیں تو فوراً آپ اٹھیے اور مسواک کر لیجئے، اور فوراً یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ لے لیجئے، پھر اس کے بعد جا سکتے ہیں آپ۔ لیکن ایسے نہیں، پیاز کھائی کچی اور وضو بنا ایک دم چلے گئے، تب نہیں جا سکتے۔